جنت کیسے ملے گی؟ سب سے پہلے جنت میں جانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی یعنی آپ کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم آخری امت ہیں لیکن روز قیامت ہم سب سے پہلے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے قبروں سے اٹھیں گے اور ہم ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ یہودی و نصارہ کو ہم سے پہلے کتاب تورات، زبور، انجیل عطا کی گئی اور ہمیں ان کے بعد قرآن پاک عطا کر دیا گیا۔ انہوں نے ہم سے قرآن کے حق ہونے میں اختلاف کیا۔ جس چیز حق ہونے میں انہوں نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اب اسلام آنے کے بعد مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم گمراہی میں رہ کر دوزخ میں جائیں گے۔ سب سے پہلے انبیاء جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جنت تمام انبیاء پر حرام ہے جب تک کہ میں اس میں یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں، یعنی پہلے میں داخل ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تمام انبیاء جنت میں داخل ہوں گے اور اس کے بعد امت جنت میں داخل ہوگی۔ یہ امت باقی امتوں سے پہلے زمین سے باہر آئے گی اور موقوف میں سب سے اعلیٰ مقام پر سب سے پہلے سرفراز ہوگی اور سب سے پہلے شائع عرش میں سبقت کرے گی اور سب سے پہلے ان کا حساب کتاب ہوگا اور سب سے پہلے پل صراط کو پار کرے گی اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ بس جنت سب انبیاء کرام پر حرام ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہو جائے، اور سب ان امتوں پر حرام ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس میں میری امت داخل ہوگی۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں پسند کرتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، حتیٰ کہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو ابو بکر، میری امت میں سے سب سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے کہ جنت کی 8 دروازے سے آواز آئے گی، صدیق ابو بکر یہاں سے آؤ، یہاں سے آؤ، یہاں سے آؤ، یعنی 8 دروازے سے 8 جنت سے آواز آئے گی، صدیق یہاں سے آ جاؤ، یہاں سے آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت میں سبقت
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل۔ حضرت بریرہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا اے بلال، تم مجھ سے جنت میں کیسے سبقت کر گئے، یعنی آگے چلے گئے؟ میں جب بھی جنت میں داخل ہوتا ہوں تو اپنے سامنے سے تمہارے چلنے کی آواز سنتا ہوں۔ رات بھی میں جنت میں گیا تو پھر آپ کے سامنے یعنی میرے سامنے تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ پھر میں ایک اور چوکر محل پر آیا جو سونے کا بنا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ ایک عربی شخص کا ہے۔ میں نے کہا میں بھی عربی ہوں، تو کہا یہ محل کس کا ہے؟ تو کہا گیا یہ عربی شخص کا ہے، قریشی آدمی کا ہے۔ میں نے کہا میں عربی ہوں، میں قریشی بھی ہوں۔ تو کہا کہ یہ محل عربی شخص کا ہے، قریشی کا ہے، اور پھر فرمایا اس کا نام عمر ہے، عمر بن خطاب کا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب بھی اذان دی تو 2 رکعت نماز ادا کی، اور جب بھی وضو ٹوٹا تو میں نے وضو کیا، اور میں نے طے کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی 2 رکعت نماز ہمیشہ پڑھوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اسی وجہ سے آپ یہ سبقت یعنی مجھ سے آگے ہو گئے، یہی 2 رکعت تمہیں اس برکت تک پہنچا دی۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جائیں گے بلکہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے بطور ہوں گے، اپنی اونٹنی پر سوار اور دربان اور خادم بن کر چلتے ہوں گے حضرت بلال۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آگے آگے چلتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے سب کو، تو حضرت بلال آگے آگے چلتے ہوں گے اور اذان دیتے دیتے آگے چلتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جانے والے کا گروپ کی صفات کیا ہے جو جنت میں جائیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو جماعت جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ایسی ہوگی جو چمکتی ہوگی، اور یہ لوگ جنت میں جائیں گے، وہاں نہ ان کی ناک بہے گی، نہ تھوک آئے گا، نہ پاخانہ ہوگا۔ ان تینوں عیبوں سے اور تمام ناپاکی سے سب وہ دور ہوں گے۔ ان کے برتن، ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوگی، ان کی انگٹھیاں اگر کی لکڑی کی ہوگی، ان کا پسینہ کستوری کے جیسا ہوگا، کستوری کے مہک جیسا ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے 2 بیویاں ایسی ہوگی جن کی پنڈلی کا غوث گدہ حسن کی وجہ سے غوث کے اندر سے نظر آتا ہوگا۔ ان کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اور نہ آپس میں وہ کوئی بغض رکھیں گے، کینہ رکھیں گے، حسد رکھیں گے۔ ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، اور یہ
صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہوں گے۔ یہ ساری معتبر حدیثوں سے، ہاں، بخاری مسلم سراسر۔ پہلے اور دوسرے درجات میں جانے والے جنتیوں کی صفات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورت 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، اور وہ لوگ جو ان کے بعد جنت میں جائیں گے ان کی صورت کسی چمک دمک آسمان میں تیز روشن ستاروں کی طرح ہوگی۔ یہ جنت میں نہ پیشاب، پخانہ، تھوک، ریت، اس تمام برائیاں اور گندگیوں سے پاک ہوں گے۔ ان کی کنگھیاں سونے کی، ان کا پسینہ کستوری کا، ان کی انگوٹھیاں اگر کی، ان کی بیویاں حورین ہوگی، ان کی اخلاق ایک ہی آدمی کے خلق جیسے ہوں گے، ان کی صورت اپنے ابا دادا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت سے ملتی ہوئی ہوگی، ان کی لمبائی 60 ہاتھ قد ہوگا۔ یہ بخاری مسلم، مسند احمد، تفسیر ابن کثیر، در منصور، ساری کتابوں میں ہے۔ سبحان اللہ، 60 ہاتھ کا قد ہوگا، اور دادا آدم علیہ السلام سے سب کی صورت ملتی جلتی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں کوئی ناپاکی نہیں، کوئی چھک نہیں، کوئی گندگی نہیں، کوئی پخانہ نہیں، کوئی پیشاب نہیں، کوئی پسینہ نہیں، اور اگر پسینہ ہے تو کستوری کی طرح خوشبودار ہوگا۔ جنت کے داخلے کے لیے سب سے پہلے کن حضرات کو پکارا جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جن کو جنت کی طرف بلایا جائے گا وہ حمادن ہوں گے، جو دنیا میں خوشی اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا بجا لاتے ہوں گے اور صبر کرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ داخلے کے لیے سب سے پہلے کن حضرات کو پکارا جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جن کو جنت کی طرف بلایا جائے گا وہ حمادون ہوں گے، یعنی دنیا میں خوشی اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے ہوں گے۔ اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے 3 قسم کے حضرات ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے
میری امت کے ان 3 قسم کے لوگوں کو پیش کیا گیا جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ ان 3 قسم کے لوگوں کو دکھایا گیا اور وہ 3 قسم کے لوگوں کو بھی بتایا گیا جو دوزخ میں جائیں گے۔ پہلے وہ 3 جو جنت میں جائیں گے، ان میں شہید ہے اور وہ مخلوق غلام جس کو دنیا کی غلامی نے پروردگار کی اللہ کی عبادت سے روک رکھا۔ تیسرا فقیر عیالدار دستے سوال دراز کرنے سے بچنے والا۔ پھر 3 وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے، امیر جو حق ادا نہ کرے، بڑ مارنے والا یعنی بڑی بڑی باتیں کرنے والا، اور تنگ دست فقیر۔ اور امیر جو زبردست مسلط ہو جائے۔ کون سے غلام جو جنت میں جائیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں کوئی بخیل کنجوس داخل نہیں ہوگا اور نہ کوئی دھوکے باز جو فساد پھیلاتا ہو، نہ کوئی خیانتی، اور وہ شخص جو اپنے غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہو۔ اور انبیاء اور اعلیٰ درجہ کی اولیاء صدیقین کے بعد جو لوگ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے وہ غلام ہوں گے جنہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کے درمیان کے حقوق کو، اپنے اور اپنے مالک کے درمیان حقوق کو بہترین طریقے سے نبھایا ہو۔ یعنی غلام بن کر مالک کی سارے کام کاج کیے ہو جو اس کے حق میں آتے ہیں، اور پھر اللہ کی عبادت کی ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ سب سے پہلے امت محمدیہ جنت میں جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم آخر میں آنے والے ہیں، مگر قیامت میں سب سے پہلے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں کے بعد آئی ہے، اور سب امتوں سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قبروں سے اٹھائی جائے گی، اور سب سے پہلے آپ کی ہی امت جنت میں داخل ہوگی۔ فقراء اور مہاجرین کی فرشتوں پر فضیلت اور جنت میں پہلے داخل ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا، مہاجرین میں سے فقراء حضرات جو گرمی سردی وغیرہ میں مشکل اوقات میں شریعت کے مشکل اعمال کو عمدگی کے ساتھ حق ادا کرتے ہیں، ان میں سے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی ضرورت اس کے سینے میں باقی رہتی ہے، اس کے پورا کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی۔ فرشتے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم آپ کے فرشتے آپ کے کاموں کے محافظ اور ذمہ دار ہیں، آپ کے آسمانوں کے مکین ہے،
آپ ان کو ہم سے پہلے جنت میں داخل نہ فرمائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ فرمائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور مشکل اوقات میں شریعت پر عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ جب ان میں سے کوئی فوت ہوتا تو اس کی حاجت اس کے سینے میں ہوتی کہ میں رہوں گا تو یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، بچوں کا یہ کروں گا، ان کے سینے میں حاجت جائز باقی رہتی، پر طاقت نہیں تھی کہ وہ اسے پورا کرے۔ اس وقت ہر دروازے سے ان کے پاس فرشتے ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فانہ اقدار، تم پر سلامتی ہو، سلام ہو تمہارے صبر کرنے اور آخرت کا اچھا خیال کرنے پر۔ اور آخرت میں کتنا گھر اچھا ہے جس میں تمہاری خواہشیں پوری ہوگی۔ غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریب اور محتاج مسلمان دولت مند مسلمانوں سے قیامت کا آدھا دن جو 500 سال کے برابر ہوگا وہ جنت میں پہلے جائیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ نے ارشاد فرمایا تھا غریب مسلمان دولت مندوں سے آدھا دن پہلے جنت میں جائے گا؟ عرض کیا ہاں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدھا دن کتنا ہوگا؟ فرمایا 500 سال۔ عرض کیا گیا اس کے سال کتنے مہینے کے ہیں؟ فرمایا 500 مہینے کا ایک سال اور 500 سال۔ پھر کہا کہ اس مہینے کے کتنے دن ہوں گے؟ فرمایا 500 دن۔ پھر عرض کیا کہ ایک دن کتنا طویل اور لمبا ہوگا؟ فرمایا 500 دنوں کے برابر جن کو تم شمار کرتے ہو وہ ایک دن ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء و مہاجرین قیامت کے دن جنت میں دولت مندوں سے 40 سال پہلے داخل ہوں گے۔ فقراء جنت میں 500 سال پہلے داخل ہونے کا مطلب کہ اول درجے کے فقراء 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ حدیث جس میں 40 سال پہلے داخل ہونے کا ذکر بھی ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ وہ آخری درجے کے فقراء ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 قسم کے مومن جنت کے دروازے پر ملیں گے، ایک مومن دنیا میں فقیر ہوگا، دوسرا دولت مند۔ چنانچہ فقیر کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور دولت مند کو جب تک اللہ تعالیٰ روکنا چاہے گا رکے گا، پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جب وہ فقیر اس سے
ملاقات ہوگی تو پوچھے گا اے بھائی تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی قسم وہ کہے گا جب تو گیا تو میرے متعلق خوف زدہ، یعنی میں خوف زدہ ہو گیا کہ اب کیا ہوگا، تو جنت میں چلا گیا، شاید مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے، شاید میں جنت میں داخل نہیں ہوں یا مجھے دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ اے بھائی میں تیرے جنت میں چلے جانے کے بعد بہت دکھ سے، درد سے، گھبراہٹ سے جنت کے باہر کھڑا رہا اور روک لیا گیا اور تم تک نہیں پہنچ سکا، اور میرا پسینہ اتنا بہا کہ اگر اس پر 1000 نمکین تلخ پودے کھانے والے اونٹ جمع ہو جائے اس سے وہ شیر ہو جائے، اتنا گھبراہٹ سے پسینہ ہو گیا۔ پھر اسے جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ دولت مند حساب کتاب فقراء کے پاس، فقیر کے پاس کیا؟ اللہ کا نام، ضرورت کے حساب سے دنیا میں جیا، زندگی ختم کی تو اللہ نے اس پہ کرم کیا۔ غریب مسلمانوں کا فرشتوں سے سوال جواب۔ حدیث میں حضرت سید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہم نشین کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرنے والے، عزیزی انکساری کرنے والے، اللہ کی یاد میں رونے والے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہی لوگ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ اس نے عرض کیا تو پھر سب سے پہلے لوگوں میں سے کون جنت میں داخل ہوگا؟ ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے پہلے غریب مسلمان جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت ان کے پاس، جنت کے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم بغیر حساب کتاب چلو۔ وہ کہیں گے کہاں؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ کی قسم جنت میں، اللہ کی قسم دنیا مال و دولت سے تمہیں کچھ نصیب نہیں ہوا تھا، جس میں کچھ نصیب نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ نے تمہیں جنت میں جلدی داخل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور نیک اعمال کرتے رہے، شریعت پر چلتے رہے، اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہے، اب یہ تمہارے لیے بہترین اجر ہے جو تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔